السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے پچھلی ویڈیو میں سنا تھا کہ کس طرح دعا مانگنے سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح دعا مانگنے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو دیکھیے، ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی ایک اصول ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کو چلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ گاڑی چلانا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے، یا پھر کوئی اور جیسے کہ پنکھا چلانا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، کوئی مشین چلانی ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے، ہر ایک شے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم دعا مانگے نا تو اس کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ اس کی چار چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو یقیناً قبول فرمائے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی ہم دعا مانگے نا تو اپنی حدوں کو نہ کم کرے نہ اپنی حد سے بڑھ جائے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں جلوہ افروز تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے دعا مانگی، اللہم ارحم ورحم محمد اللہم ارحمنی ورحم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے اللہ، تو مجھ پر بھی رحم فرما اور میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی رحم فرما۔ حضور نے فرمایا کہ تو ایسی کنجوسوں والی دعا نہ کیا کر۔ اس شخص نے کہا کہ حضور، میں نے تو آپ کے اور میرے لیے رحمت کی دعا کی ہے۔ حضور نے فرمایا، جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت غیر محدود ہے تو انہیں محدود کیوں کر رہا ہے؟ تو صرف میرے اور تیرے لیے دعا مانگ رہا ہے تو میری باقی کی امت کہاں جائے گی؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضور آپ بتائیے میں کس طرح دعا مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ کیا تو نے میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نہیں سنا؟ انہوں نے کیا فرمایا کہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے دعا مانگو۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ چیز خیال رکھنی ہے کہ ہم صرف اپنے لیے نہ مانگے بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی دعا مانگے، اور اپنی حد سے زیادہ بھی نہیں مانگنا ہے۔ وہ بھی ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ تو مجھے جنت میں دائیں طرف ایک محل عطا فرما دے۔ اب کسی نے کہا ان سے کہ بھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سودے بازی کیوں کر رہا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ بھائی میں تو دعا مانگ رہا ہوں، سودے بازی کہاں کر رہا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ تو مجھے جنت عطا فرما، اور زیادہ مانگنا ہے تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ تو مجھے جنت الفردوس عطا فرما؟ تو ایک محل مانگ کر کے اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ تیرے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محل رکھے ہو۔ تو دیکھیے، ہمیں نہ اپنی حدوں سے کم مانگنا ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ دوسری چیز کا خیال یہ رکھنا ہے کہ ہمیں اپنے دونوں ہاتھ، ان کی جو ہتھیلی ہوتی ہے نا، ہتھیلی، اسے ہمیں آسمان کی طرف رکھنا ہے۔ جیسے کہ نماز پڑھتے وقت مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے دعا مانگتے وقت ہتھیلیوں کا قبلہ یہ آسمان ہوتا ہے۔ اب اچھا، میں آپ کو یہاں پر ایک وجہ اور بھی بتا دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ فرمائیں کہ حضرت ہم کیسے دعا مانگے، ایسے مانگے، ہاتھ ملا کر کے، الگ کر کے کیسے مانگے؟ تو یہاں پر میں آپ کو 3 سنت طریقے بتاتا ہوں۔ پہلا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم چاہے تو دونوں ہاتھوں کو ایسے ملا کر کے مانگے، یعنی دونوں ہاتھ ایسے قریب میں ہو اور اس کا ہتھیلیوں کا قبلہ آسمان ہو، اور دوسرا ان دونوں ہاتھوں کو جدا کر دے اور قبلہ جو ہے وہ آسمان ہو، اور تیسرا دونوں ہاتھوں کو اتنا بلند کر دے کہ یہاں بغل دیکھے، اتنا بھی اونچا کر کے آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ تیسری بات، جب بھی ہم دعا مانگے تو ہمیں چاہیے کہ ہم توجہ کے ساتھ مانگے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب بھی ہم دعا مانگتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں انسان کچھ کر رہا ہے، فلاں انسان بیٹھ رہا ہے،
फला इंसान उठकर जा रहा है, फला इंसान रो रहा है, तो हमें तवज्जो के साथ दुआ मांगनी है। आला हजरत के वालिद साहब फरमाते हैं कि जो शख्स तवज्जो के साथ दुआ मांगे और उसका एक आंसू अगर गिर जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उन दुआओं को डबल अता फरमाता, उन दुआओं का डबल अता फरमाता है। और बंदे मोमिन अगर आजिजी और इंकिसार के साथ सजदे में दुआ मांगे तो ये अव्वल दर्जे की फजीलत है। अब आप सोचिए कि हमें किस तरीके से दुआ मांगनी चाहिए, हम अपने आप को भी देखें। और चौथी चीज ये है कि जब भी हम दुआ मांगे तो हम इस यकीन के साथ मांगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जरूर देगा, अल्लाह तबारक व तआला हमें जरूर देगा। आज देखा जाता है मुआशरे में कि जब भी एग्जाम वगैरह आता है तो लोग कहते हैं कि हजरत मेरे बच्चों के लिए दुआ फरमा दीजिए कि भाई बच्चा पास हो जाए। तो आप सोचिए हदीस मुबारका में है कि 3 लोगों की दुआ अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं फरमाता। उसमें सबसे पहली दुआ बाप की है जो अपने औलाद के हक में है, और दूसरी दुआ जो है वो मजलूम की है, और तीसरी दुआ मुसाफिर की है। तो आप सोचिए कि हम इस यकीन के साथ मांगे कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला हमें जरूर देगा। और वालिदैन को अपनी औलाद के लिए जरूर दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।